بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان وابڈہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے زیر اہتمام ٹیکسلا ڈویژن کے ملازمین اور یونین عہدیدار، ریٹائر ہونے والے ملازمین سرکل سپرنٹنڈنٹ شعیب خان لودھی، ملک اعجاز سابقہ چیئرمین پنڈی گھیب ڈویژن، ملک منظور ریونیو آفس ٹیکسلا، محمد شاہد سرکل آفس اٹک، ایم آر ایس حاجی ریاست ٹیکسلا ڈویژن، ساجد محمود ڈرافٹ مین پنڈی گھیب ڈویژن کے اعزاز میں پروقار الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین اٹک سرکل سمر شاہ بخاری، رحیم شاہ، شمس العارفین ایکسین پنڈی گھیب، خان زیب ایس ڈی او غورگشتی عصمت اللہ خان، چیئرمین پنڈی گھیب ڈویژن احسان خان، ریجنل وائس چیئرمین اشفاق احمد اور ڈویژنل چیئرمین مصر خان بھی موقع پر موجود تھے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریٹائر ہونے والے ملازمین نے دوران ملازمت نہایتی دیانتداری اور خوش اسلوبی سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیے ہیں۔ ان کی سروس ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ چہرے کے خوبصورت انسان ہیں، اس سے 2 گنا زیادہ یہ دل کے خوبصورت انسان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اٹک ڈویژن والے میرے بھائی خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ شعیب صاحب نے اپنی سروس کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے۔ ہمارے ساتھ، ہمیں تو ان کے ساتھ ملنے میں، کام کرنے میں تھوڑا سا عرصہ ملا سرکل میں، لیکن آپ یقین کریں کہ ایسے انسان اداروں میں اگر ہوں، مزدوروں اور افسران کے درمیان کسی قسم کی خلش باقی نہیں رہتی۔ ہمارے اوپر انہوں نے اس وقت ایک یونین کے اوپر، مزدوروں کے اوپر اس وقت ان کا ایک بہت بڑا احسان تھا جب ہماری یونین ایک بہت بڑے امتحان میں آ گئی تھی، اور انہوں نے اپنی یعنی ایک بہت بڑی قربانی دی، اور انہوں نے سرکل سپرنٹنڈنٹ کا عہدہ یونین کی ڈیمانڈ پہ، مزدوروں کی ڈیمانڈ پہ سنبھالا۔ تو جب بھی کوئی ایسا موقع آیا کہ مزدوروں کے اوپر کوئی امتحان آیا، کسی قسم کا مسائل آئے، تو شعیب صاحب نے بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ ان معاملات کو حل کیا۔ مجھے تو اور بندوں کے ساتھ کام کا موقع نہیں ملا، لیکن میں شعیب صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شعیب صاحب کے ساتھ ہماری جو دفتری مراسم ہے وہ تقریباً 36 سال کے قریب ہی ہے۔ تو شعیب صاحب نے اپنے سروس کو دوران جو کردار ادا کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ شعیب صاحب ایک ملنسار، پرہیزگار، شفیق، اور جو بھی میں کہوں اس میں وہ ساری کوالٹی موجود ہے۔ شعیب صاحب ایک ایسا انسان ہے کہ ہماری تقریباً 36 سال میں بہت آفیشل میٹر پہ یا یونین میٹر پہ ہمارے اختلافات جب بھی کسی سب ڈویژن میں ہو یا کسی سب ڈویژن میں ہو، تو شعیب صاحب نے اس کو بہت احسن طریقے سے ادا کیے۔ اور ہمارے لیے میں نے تو آپ کو یہی کہا کہ احسان لگانے جو کچھ بتایا وہی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میں ان ساتھیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام ساتھی اٹک سرکل کے اور آل پاکستان وابڈہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین آپ کو ہمیشہ انشاءاللہ یاد رکھے گی، اور اس میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی آپ کی یاد میں۔ میں ایس ڈی او ٹیکسلا کو بھی اس محفل میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھیوں، ان ساتھیوں کی جو خدمات ہیں اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں۔ یہ صرف ادارے کا احساسہ نہیں تھے، یہ یونین کے سرپرست، اور خصوصی طور پر میں ان تمام جو ساتھی ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بازو کٹ گئے ہیں، لیکن ان ساتھیوں کی محنت سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ جو نئے ساتھی مجھے ملے ہیں، مجھے امید ہے آپ اس سے بھی پہلے ان کی بھی جو کمی ہے
उसको महसूस नहीं होने देंगे। अपने इदारे की और अपने मजदूर साथियों की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। एक रवायत है अलविदा कहना, एक रवायत है अलविदा कहना, जाने वाले जुदा नहीं होते। एहसान लाला ने, मिसेस खान साहब ने, सब ने कहा शुएब साहब के लिए, मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, वो एक शख्स धूप में भी छांव जैसा है। जनाब मलिक एजाज साहब, मलिक मंजूर साहब, शहद साहब, मलिक एजाज साहब, आपने अपने जिंदगी के 30 साल से लेकर 40 साल इस बाबडा को दिए हैं। लाइनमैनों ने दिन रात, धूप, छांव, बारिश, गर्मी, सर्दी कुछ नहीं देखी है। अवाम के लिए इन्होंने मुख्तस किया है। जहाँ पे टेक्निकल स्टाफ का बहुत हिस्सा है, वहाँ पे मेरे दफ्तर में बैठे हुए लोगों का भी बहुत हिस्सा है। उन्होंने अपना दिमाग चलाया है, उन्होंने अपना दिल चलाया है, उन्होंने अपनी कलम चलाई है और आम मजदूरों के लिए दफ्तर में बैठ के भी उन्होंने बहुत काम किए है। मेरे भाइयों, शुएब साहब और मलिक मंजूर साहब, शाहिद साहब जो रिटायर हुए हैं, यकीन करें हमारा दिल जो है दुख रहा है। ऐसी करीम जा रही है हमारी टीम से कि अल्लाह इनको इनकी रिटायरमेंट पे खुदा इनको खुश व खुरम रखे। अल्लाह ताला इनको अपनी औलाद के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इनको इतनी ज़िंदगी दे कि ये अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकें। और मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। जुदाई पे है कायम है निज़ाम ज़िंदगानी भी, जुदाई पे है कायम है निज़ाम ज़िंदगानी भी, बिछड़ जाता है साहिल से गले मिल मिल के पानी। और मेरी शेर साहब के लिए एक शेर है, मत टूट के चाहो आगाज़ सफ़र में, बिछड़ेगा तो एक एक अदा तंग करेगी। बड़ी मेहरबानी। सब हज़रात का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमसे रिटायर्ड हो रहे हैं तो यकीनन दुख तो है लेकिन खुशी है। और स्पेशली मेरे चेयरमैन साहब का माशाल्लाह रिटायर हो रहे हैं लेकिन बाल बिल्कुल सफ़ेद देखिए, बिल्कुल काले हैं, बिल्कुल काले हैं माशाल्लाह, कोई फ़र्क नहीं है। शुएब साहब की बात तो शुएब साहब तो इसके साथ तो मेरा वास्ता बहुत पुराना है। मुझे याद है मैं 21 जनवरी 2004 जब अटक डिवीज़न में मैंने अराइवल दी ना, तो सबसे पहले मेरी मुलाकात शुएब साहब से हुई। और शुएब साहब की गाइडेंस से हमने हर वक्त इनसे फ़ायदा लिया हुआ है। और आज तक इनके कोटेशन जो इन्होंने हमें बातें बताई है, आज तक हम याद करते हैं और हर जगह उनका तस्करा करते हैं। ये हमारा गाइडेंस है, इससे बड़ा जो है ना हमने फ़ायदा भी लिया है। और एक बरादरान रईस के साथ हमारा रिश्ता रहा है, आना जाना इनके साथ रहे, तो शुएब साहब को तो स्पेशली। और दूसरा मेरा HDM साहब, तो आज तो मुझे दुख भी हो रहा है कि उसने भी सेहरा बांधा हुआ था कि यार मेरा तो और भी मेरे ऊपर बर्डन बढ़ गया। पहले चेयरमैन साहब मुझसे चले गए, जब से मैं पिंडी गया वो तकरीबन हर महीने 1-2 बंदे हमारे से रिटायर्ड हो रहे। तो बहरहाल खुशी ये हो रही है कि माशाल्लाह ये सेहतमंद और बहुत पुररौनक चेहरे हैं माशाल्लाह, ये रिटायर होकर हमसे जा रहे। तो मैं खुश हुई और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी में इनको और भी इस तरह खुशियाँ नसीब फरमाए। आप सब दोस्तों का बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट कर दिया, बड़ी मेहरबानी। हमें ऐसे अशख़ास, ऐसे अजीम हस्तियों के सामने बोलना पड़ता है, उसको रुख़्सत करना पड़ता है कि अगर हमारी नौकरी में कुछ है, अगर मैंने कुछ सीखा है तो इसी साहिबानों के साथ बैठ के और इसी साहिबानों को यही कह के कि हमारे लिए कुछ अल्फाज लिख लो अच्छे से। तो वालिदैन के बाद अगर हमें तरक्की दी है तो शायद या नसीर साहब है, या शुएब साहब है, या स्टेज पे बैठे हमारे रहनुमा। दोस्तों, आप सबको इस पुरवकार तकरीब मुनक्किद करने पे जिसने मुनक्किद किए, जिसके दिल में ये मोहब्बत आई है, उसको सलूट पेश करता हूँ। उसके बाद जिस दोस्तों ने इसको 4 चांद लगाया, जिस दोस्तों ने इसको अटेंड किया,
اس لوگوں کو بھی بہت مشکور ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ محفلیں سج جاتی ہیں، لوگ بلائے جاتے ہیں، لیکن منصوبہ بندی یا مین رول کسی بندے کا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ اعزاز اور اس رول کو پلے کرنے کے لیے میں ڈویژن ٹیکسلا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو بلایا اور شو کیا کہ آج ہمارے معزز ہمارے درمیان جب تھے تب بھی ہمارے لیے قابل احترام تھے، آج جب جا رہے ہیں تب بھی قابل احترام ہے، اور جب جائیں گے تب بھی اس کو نگاہ احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا. یہ لوگ ہم سے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی اس لوگوں کی راہ پہ کچھ نہ کچھ چل کے یہ دکھائیں کہ جس طرح آج اس لوگوں کو محبت دی جاتی ہے تاکہ کل ہمیں بھی لوگ محبت سے یاد کریں. نصیر صاحب کا بھی یہی انداز تھا، اگرچہ یہ سرکل میں لش پش کاٹن میں بیٹھا ہوتا تھا، ہم نئے آئے تھے، نصیر صاحب بڑے زبردست انسان تھے، بڑے زبردست انداز سے سرکل میں بیٹھتے تھے، نیا کاٹن کو دے کے پہنتے تھا، تب بھی ہمیں اس پیاروں جیسے بچوں جیسے بٹھا کے بتا دیتا کہ یہ مسئلہ حل کر کے آپ لوگ ادھر سے نکلیں گے. تو سلوٹ یو سر، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. اس کے بعد ہمارے جتنے صاحبان ہیں، اگرچہ میری ڈیوٹی اس کے ساتھ نہیں ہوئی لیکن ہم نے سن لیا، تو سر سلوٹ پر آل آف یو، آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ کیا اس ڈپارٹمنٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و کرم رکھے. میں اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت لوں گا. خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلے رہے صدو، یہاں خزاں کو گزرنے کا بھی مجال نہ ہو. ہم سے ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں، ہر بندہ اپنی جگہ آپ مثال ہے. ہم اگر شعیب لالا کو دیکھیں تو ہم نے جب اٹک میں ریول دیا تھا تو اسی وقت سے ہم شعیب لالا کو جانتے ہیں. بہت پیارا، بہت قریب پرور اور انتہائی ملن نثار انسان ہے. اللہ اس کو آئندہ زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے. لوگوں کو کنزیومروں کی بھی دعائیں لیے، کیونکہ آپ کے ساتھ ایسے سیٹ تھے کہ کنزیومروں کا پالا آپ لوگوں سے بہت زیادہ پڑتا تھا، تو آپ لوگوں نے عوام الناس کی خدمت کی ہے. اور جو لوگ انسانوں کی خدمت کرے وہ لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک شعر کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کے جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکرایا نہیں کرتے. انہاں سارے دوستاں دا انہاں دے واسطے دعا گواں اللہ تعالیٰ انہاں صحت، تندرستی اور ایمان نصیب فرماوے. اور جتنے دوست بیٹھے نے انہاں آگے ریکویسٹ ہے کہ اتنی سارا گلا سننے تو بعد کم از کم انہاں جو کسی ایک بندے دی طرح دی اپنی زندگی دی جڑیا نا اور دور جاری رکھتے رہو، تاکہ یہ جڑے کام جاری ہے اللہ کرے یہ جاری و ساری رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. درست آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آئندہ ٹائم پہ آیا کرے، کیونکہ بعد میں پھر جلدی ہوتی ہے. اور کچھ میرے بھائی، میں نے کہا میرے منہ سے سچ نکل جاتا ہے، کیونکہ میری اندر کی جو بغاوت ہے اگر میں سچ نہ کہوں تو مار دیتی ہے. موبائل دیکھنا چھوڑ دیں، اور یہاں جو بات ہوتی ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو تاڑی پہ آپ کے پیسے نہیں لگتے. یہ آج جو تقریب ہے یہ صرف اسی لیے ہے کہ یہ جو ہم سے جانے والے بھائی ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو. لیکن ایسی محفل میں بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے یا تو جاؤ ہی نہ، ضرورت ہی نہیں، اور اگر جاتے ہو تو پھر جس مقصد کے لیے جاتے ہو اگر وہ مقصد آپ پورا نہیں کرتے. آپ مسجد جاتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں آپ دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مسجد نہ جایا کریں. تو میری یہ درخواست ہے کہ کسی بھی محفل میں اگر بیٹھو تو آداب محفل کا خیال رکھو، اور جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد حاصل کیا کرو. یہ میں اپنے امپلائیز کی خدمت کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنا ٹائم گزارا ہے، اور یہ وہی ثمر ہے جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. میرے دوستوں، بھائیوں، یہ دنیا، یہ سیٹس
یہ سٹیٹس یہ وقتی طور پہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 منٹ میں نہ خان رہتا ہے نہ ملک رہتا ہے. یہ 2 ہچکیاں اور اتنی سی سانس جب نکل جاتی ہے تو پھر اپنے بچے بھی تنگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کا ملک، خان، نواب، منسٹر سارے نام چلے جاتے ہیں. کیا نام مل جاتا ہے؟ میت، جنازہ. تو ہم سب کا الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن جسمانی طور پہ ہمیں موت آئے گی. ہماری کردار کو اور ہمارے اعمال کو ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے. اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا ہے، آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے مخلوق خدا فائدہ لے رہا ہے، تو روز حشر تک آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. اور ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو وہاں وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ نیکیوں کا ڈھیر جو میرا ہے میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی. تو رب کائنات فرمائے گا میرے بندے یہ پیچھے آپ کا صدقہ جاریہ تھا، آپ کا اولاد عبادت کرتا تھا اور آپ کے لیے دعائیں کرتا تھا، آپ نے کوئی راستہ بنایا تھا اس پہ لوگ چلتے تھے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے. یہ وہی نیکیاں ہیں. میرے دوستو نیت یہ کرو کہ ہم جو کچھ بھی کریں، اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس سے آپ کا یہ پیٹ کا جہنم بھرے گا، لیکن اگر اس کو آپ شرعی طریقے سے کھائیں گے، رب کا شکر ادا کر کے کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، تو کام تو وہی کرے گا. پیٹ یہ جہنم تو بھرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ہم سب کو اجر عظیم دے گا. تو میرے دوستو ٹائم بہت کم ہے، بار بار یہ کہتے ہیں، لیکن ایک اپنا معیار بناؤ اور یہ دیکھو اپنی زندگی میں کہ جہاں بھی غیر شرعی کوئی بڑا مراد کسی نے لیا ہے تو آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے پہ اپنے نعمتیں بند کر دی. اس کے پاس ہے، وسیلے بھی ہیں، دولت بھی ہے، جائیدادیں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ کہا نہیں سکتا. تو آپ لوگ، ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اگر ہم ریڑے میں چولوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں وہ بھی کہا سکتے ہیں، اگر شنواری میں تکے کے لیے بلایا جائے تو وہ بھی کہا سکتے ہیں. یہی مہربانی ہے اور یہی عمل کا دار و مدار ہوتا ہے. کی بات نہیں کہ ان لوگوں کا اعلیٰ کردار اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آج ہم سارے لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے. مجھ سے پیش رو مقررین نے بڑے اچھے اور آسان طریقے سے ان صاحبان کے کردار کا احاطہ کیا اور الحمدللہ انتہائی اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحبان انہی الفاظ کے قابل ہیں. اگر میں ایک ایک کا نام لے کر تعریف کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ٹائم لگے گا، لیکن ان میں کوئی ایسا آدمی نہیں جس کی شخصیت کسی لحاظ سے کم ہو. بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ ان کے کردار سے ادارے کو بھی فائدہ پہنچا اور الحمدللہ ہم ملازمین بھی ان کے کردار سے انتہائی خوش و خرم ہیں کہ آج میں بڑی مشکل سے باتیں کر رہا ہوں اور میں دکھ اور تکلیف سے اس طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. اللہ کی مہربانی سے وزراء اعظم کے سامنے بھی بات کرنے کا موقع ملا، آرمی کے لوگوں کے سامنے بھی بات کرنے کا موقع ملا، آئسکو کے لوگوں کے سامنے بھی بات کرنے کا موقع ملا، لیکن آج اللہ جانتا ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں. پہلے ٹانگیں کبھی نہیں کانپ رہی. یہ ایسے شدید لوگ چلے گئے
اور خاص کر میں تو نصیر صاحب کے لیے اور شعیب صاحب کے لیے امتحان تھا، کیونکہ میں اپوزیشن میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو خوش و خرم رکھے. انہوں نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اور بلا تفریق محنت کشوں کی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو اپنے دربار میں ہوتے تھے تو ایک بہار آ جاتی تھی. اب ہم اس بہار سے محروم ہو گئے. بھائی اجاز صاحب نے یونین نے بہت اچھا کردار ادا کیا الحمدللہ. شاہد بھائی تو ہمارا مسکین بھائی تھے، جیسے جس نے کہا انہوں نے کر دیا. بھائی ریاست صاحب اچھے منتظم تھے، ایس ڈی ایم صاحب ہیں ہمارے بڑے اچھے منتظم تھے، اور ایکسین صاحب کو ان کی کمی کا آج ہی سے احساس ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے. آخر میں ایک بات کہوں گا کہ جانے والے تیرے قدموں کے نشاں باقی، جانے والے تیرے قدموں کے نشاں باقی ہیں، ہم تو سجدے تیری راہوں میں کیے جائیں گے. ریٹائر ہونے والے سرکل سپرنٹینڈنٹ شعیب خان لودھی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں بڑی عزت سے نوازا ہے جو ہم ساری زندگی یاد رکھیں گے. یقین جانے آج آپ کی اس تقریب نے آپ نے ہمیں خرید لیا ہے. جو میری زندگی میں 2 دفعہ میرے آنسو آئے سروس میں. ایک دفعہ 2007 میں جب میں اللہ بخشے ہمارے نیک محمد صاحب ایکسین صاحب بیٹھے تھے اور ایک پریس رپورٹر آئے، تو وہ لوکل پریس رپورٹر تھے، فوت ہو گئے، تو انہوں نے اٹک ڈویژن کے سٹاف مطلب اٹک کے بارے وابڈا کے بارے میں ایک فیچر لکھا. تو انہوں نے اخبار ایسی آگے کی تو نیک محمد صاحب نے پڑھ کے مسکرا کے میری طرف پھینک دی. تو پھر میں نے جب پڑھی تو اس میں میرا نام لکھا ہوا تھا کہ جی وہ کام کرتے ہیں بڑے اچھے، باقیوں کا بھی تھا لیکن میرا بھی تھا. تو میں نے اس سے پوچھا جی کہ آپ اس شعیب کو جانتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں؟ وہ کہتا ہے جی یہ میرا اپنا سروے تجزیہ میں نے کیا اٹک کا. تو وہ خوشی اس وقت مجھے جو ہوئی، اس وقت میرے آنسو آئے. اور آج میرے بھائیوں نے پنڈی گیپ کے مثل خان صاحب نے، احسان صاحب نے، ٹیکسلے کے نعیم صاحب نے، اشواق صاحب نے اور باقی جو میرے بھائی مقررین نے جو کچھ کہا ہم سب کے بارے میں، یقین جانے آپ نے جو ہمیں خوشی ہوئی اور جو آپ نے ہمیں عزت دی، کم سے کم میں زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. باقی کہتے ہیں کہ کام کرنا، میرا جو استاد تھا اس نے مجھے کہا کوئی افسر برا نہیں ہوتا. میرے 40 سالہ سروس پہ میں نے دیکھا ہے کوئی افسر بھی برا نہیں ہوتا، کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میرے پاس جو بھی آتا تھا میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں 2 بجے کے بعد جاؤں گا افسر. قدرتی بات ہے میں جب بھی افسر کے 1-1.5 بجے نماز کے بعد جاتا تھا تو افسر ریلیکس ہوتے ہیں، اس وقت وہ کام کر دیتے تھے. تو میری صرف کامیابی کا جو راز تھا وہ یہی تھا کہ میں افسر سے سیکنڈ ٹائم کام کراتا تھا اور اس وقت وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے تھے تو وہ کام میرا کرتے. باقی میرے پاس کوئی قدر سنگھی نہیں تھی. اور میں اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں جو میرے بعد پریڈیسیسر ہے، جو میرے ساتھ ایڈمن میں آئے ہیں اور باقی، کہ وہ اسی طرح پل کا کردار ادا کریں یونین اپنے ملازمین کے ساتھ اور افیسر کے ساتھ. افیسر یقین جانے میں نے 40 سال سروس میں دیکھا کوئی افسر برا نہیں ہوتا. یہ ہم ایسے ہی کہتے ہیں جی وہ افسر بہت سخت ہے، کوئی بھی سخت نہیں ہوتا. صرف بریفنگ دینی ہوتی ہے، بس اچھی بریفنگ دیں اور لوگوں کے کام کرو. جتنا میں کہتا ہوں مجھے عبادت میں قدرتی بات ہے، ہو سکتا ہے میرے بات سے آپ متفق کرتے ہیں، میں نماز بھی گناہگار سا بندوں پڑھتا ہوں، لیکن مجھے جس بندے کے کام سے مجھے تسلی اور سکون ملتا ہے نا، یقین جانے مجھے وہ عبادت میں ملتے ہیں. وہ مجھے قدرتی بات ہے، تسکین جو مجھے ملتی ہے. میں نے کہا یار یہ خوش ہو کر گیا ہے، یہ اپنے بچوں کو مطلب یہ اتنا مجھے دعائیں دے گا، تو میں نے کہا اللہ تو بخش دے گا ہمیں. لیکن وہ کہتے ہیں گوگل بات جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. باقی انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے. میں سرکل میں نے کام کیا، 2 سیٹیں کی ہیں، اور میں پرٹیکولرلی سرکل کا جو تبھی سٹاف ہے ان کا بھی میں بے حد مشکور کہ انہوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا. اور یہ زندگی ایک ٹرین کی مانند ہے ہماری. ہمارا اسٹیشن جو 4 کا تھا وہ آ گیا، ہم اپنا سامان نیچے اتر کے، اور باقی یہ ٹرین چل رہی ہے، باقی مسافر بھی اتریں گے، کئی نئی مسافر بیٹھیں گے. یہ پتہ نہیں ٹرین کہاں رکے گی، کس جگہ رکے گی، کوئی پتہ نہیں.
تو بس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر، اور اسپیشلی میں اپنے زونل باڈی کا جنہوں نے یہ تقریب منعقد کی ہے، اشفاق صاحب کا، سمر شاہ صاحب کا، شمشاد رفیق صاحب کا، رحیم شاہ صاحب کا، اور ایک دفعہ پھر میں اپنے چیئرمین اٹک کے، پنڈی گیپ کے اور ٹیکس لے کے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب بھائیوں کا کہ آپ اتنے دور سے آئے ہیں ہمارے لیے، یقین جانے آپ نے ہمیں خرید لیا، شکریہ۔ میرے اٹک ڈویژن صاحب بھائیوں، پنڈی گیپ صاحب بھائیوں، ایکسین پنڈی گیپ، ایس ڈی او گور گوشتی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور ان کا بھی مشکور ہوں جن لوگوں نے یہ پارٹی کا ارینج کیا ہے، اور ان کی اس عزت افزائی پہ میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں آر او آفس میں تھا، آر او آفس ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس طرح کسی گاؤں میں ادھر چودھری کا گھر ہوتا ہے، ادھر کسی کھٹر کا گھر ہوتا ہے، ادھر کسی ملک صاحب کا گھر ہوتا ہے، ادھر کسی وڑیج کا گھر ہوتا ہے، بیچ میں ایک معمولی سی دیواروں کا کمزور سا گھر ہوتا ہے جس کو آدھے نے قاضی صاحب کا گھر ہے۔ میں آر او آفس میں رہا ہوں، آر او آفس کے لوگ کوئی دم درود ہی کر سکتے ہیں، اور تو باقی پاور تو ساری آپریشن کے پاس ہوتی ہے۔ بھائیوں، آج ہائیڈرو یونین زندہ ہے، تمہاری عزت میں ہے۔ بھائی آپ کی بڑی مہربانی جو ہمیں یاد کیا آپ نے، یہ تو آپ کی ہمارے پہ بہت ہی احسان ہے، کیونکہ ہم آج 4-5 مہینے ہو گئے ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں یاد کیا ہے اور ہماری پارٹی کی ہے مہربانی۔ پروگرام کے اختتام پر ریٹائر ہونے والے تمام ملازمین کو تحائف پیش کیے گئے اور گروپ فوٹو کا اہتمام کیا گیا۔ ان کے ساتھ میں منصور احمد، اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت چاہتا ہوں۔